تلاوت کلام پاک کی اس بابرکت تلاوت کے بعد اب اس اجلاس کے پہلے خطاب کے لیے میں فضیلت الشیخ ظفر نعمان مکی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا خطاب سامعین کے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ محترم علماء اکرام، بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، ہم اور آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اللہ رب العزت والجلال جو کہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس کے بے شمار اور انگنت احسانات تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ اپنے رب، اپنے خالق و مالک کے اتنے سارے احسانات کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، جنہیں ہم گن نہیں سکتے، لیکن خالق کائنات نے ان بے شمار احسانات کو احسان کہہ کر قرآن مقدس میں جتلایا نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی، ان نعمتوں کو دے کر ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، لیکن دو نعمتیں ایسی تھیں جن نعمتوں کا تذکرہ اللہ رب العزت والجلال نے خصوصی طور سے کیا، جن کا ذکر اللہ رب العزت والجلال نے خاص طور سے کیا، اور یہ کہہ کر بتلایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ سب سے پہلا احسان
जो अल्लाह ने जतलाया वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने ये कहकर जतलाया कि हमने तुम्हें ईमान की दौलत से नवाजा, तुम्हें हमने मुसलमान बनाया, तुम्हें हमने ईमान से नवाजा, ये सबसे बड़ा एहसान तुम्हारे ऊपर हमने किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने सूरह हुजरात के अंदर इरशाद फरमाया कि बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है कि तुम्हें मुसलमान बनाया, तुम्हें ईमान की दौलत से माला माल किया। दूसरा एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने कुरान में वाज़े किया कि हमने तुम्हारे दरमियान एक ऐसे रसूल को भेजा, तुम्हारे दरमियान एक ऐसे नबी को मबऊस किया, जब तुम कुफ्र व ज़लालत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे, तुम्हें ये पता नहीं था अल्लाह क्या है, रब क्या है, माबूद कौन है। हमने तुम्हारे दरमियान एक ऐसे शख्स को भेजा जिसने आकर तुम्हें यह बतलाया कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, एक अल्लाह की इबादत क्या है, कैसे हमें दुनिया की कामयाबी मिलेगी, किस तरह हम आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। चुनांचे जो मैंने आयत पढ़ी थी उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इसी एहसान को वाज़े किया और फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अल्लाह ने फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयातिही, जो अल्लाह की आयत को पढ़कर तुम्हें बतलाता है, जो बतलाता है कि सही किया है, गलत किया है, दीन पर किस तरह चलकर हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं। व युज़क्कीहिम, तुम्हारा तज़किया करता है, तुम्हारे दिलों की तहारत और पाकीज़गी की बातें बतलाता है। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तुम्हें किताब और हिकमत की बातें सिखलाता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, उससे पहले तुम खुल्लम खुल्ला गुमराही में थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने नबी की बेइज्जत को, नबी का भेजना एक बड़ा एहसान करार दिया कि हमने नबी को भेजकर तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया। क्योंकि उससे पहले लोगों की हालत क्या थी, लोग कुफ्र में पड़े हुए थे, लोग शिरक में थे, एक अल्लाह की इबादत करने वाला, एक अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने उसका भी नक्शा खींचा और बतलाया कि इस नबी को भेजकर हमने किस तरह तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। सबसे बड़ा एहसान ये है कि जब तुम जहन्नम के दहाने पर थे, तुम जहन्नम में जाने के करीब थे, हमने नबी को भेजकर जहन्नम से निकलने का रास्ता तुम्हारे लिए पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया सूरह आल इमरान के अंदर, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिनहा। अल्लाह ने फरमाया कि ज़रा याद करो उस वक्त को, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन, उस वक्त को याद करो जब तुम दुश्मन थे, जब एक दूसरे के खून के तुम प्यासे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने कहा कि वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में क्या पैदा कर दिया, मोहब्बत पैदा कर दी। और फिर तुम उसके बाद इस्लाम की नेमत से अल्लाह ने रसूल को भेजकर तुम्हें बतलाया कि दीन क्या है, शरीयत क्या है, उसके बाद तुम क्या हो गए, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम भाई भाई हो गए। व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार, तुम जहन्नम के दहलीज पर थे, जहन्नम में दाखिल होने के करीब थे। फ़अन्क़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने तुम्हें उससे बचा लिया। ये नबी को भेजकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने इतना बड़ा हमारे ऊपर एहसान किया कि हमें दुनिया में ये बतलाया कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है, किससे हम जहन्नम से बच सकते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद ये बतलाया कि मेरी मिसाल क्या है, मेरी मिसाल है उस आदमी की तरह है जो आदमी लोगों को एक आग जलाता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मेरी मिसाल ऐसे है जैसे मैं आग जलाता हूँ और आग में ये परवाने ये कूदते चले जा रहे हैं, ये परवाने आग में कूदते चले जा रहे हैं। परवाने जब आग में कूद रहे हैं, मैं उन परवानों को आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो आदमी जिसने आग लगाया है वो परवाने को आग से बचा रहा है।
لیکن یہ پروانے بیچارے بار بار اسی میں کودتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میری مثال یہی ہے کہ میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میں لوگوں کو یہ بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ راستہ جنت کی طرف لے جائے گا اور یہ راستہ جہنم کی طرف لے جائے گا، لیکن وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِيهِ، لیکن تم لوگ اسی میں کودتے چلے جا رہے ہو، تم لوگ اسی جہنم میں کودتے چلے جا رہے ہو جس سے بچانے کے لیے ہم تمہارے اوپر پاس آئے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے تمہارے بیچ میں ہمیں بھیجا ہے۔ بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد بہت سارے ایسے باطل رسم و رواج تھے جس سے اللہ رب العزت والجلال نے اس امت کو مکت کر دیا، اس امت کو ان بیڑیوں سے آزاد کر دیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ بہت سارے ایسے رسم و رواج تھے، ایسی بیڑیاں تھیں جس میں تم جکڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی نے رسول کے ذریعے ان چیزوں سے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو دیکھیے دنیا میں یہ بات سب کو پتہ ہے کہ جب کسی کے احسانات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے حقوق بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ماں باپ کے احسان ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، ماں باپ کے احسانات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے، وہ ہمارے اس روئے زمین پر پیدائش کے سبب تھے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیشہ ان کے احسانات کو یاد رکھنے کا حکم دیا، ان کے احسانات کو فراموش کرنے سے منع کیا گیا، تو اور ان کے بے شمار حقوق بتلائے گئے، اور یہ بتلایا گیا کہ ان کی خدمت اور ان کی اطاعت یہ ہمیں جنت کی طرف لے جا سکتی ہے، اور ان کی نافرمانی یہ ہمیں جہنم تک پہنچا سکتی ہے۔ تو وہ نبی جس کے اتنے سارے احسانات ہیں، جس کے احسانات اتنے کہ آپ اپنے جسم میں درد محسوس کریں، اپنے جسم میں تکلیف محسوس کریں، لیکن اس کا درد اور تکلیف صرف آپ نہیں محسوس کر رہے، بلکہ ہمارے نبی جسے اللہ نے بھیجا ہے ان کے لیے یہ بہت ہی مشکل اور شاق گزرتا تھا ان کے اوپر کہ امت کا کوئی فرد کسی مشکل میں پڑ جائے، کوئی پریشانی میں امت کا افراد پڑ جائے، یہ نبی کے لیے بہت ہی مشکل بات تھی۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تم مصیبت میں پڑ جاؤ، تم تکلیف میں پڑ جاؤ، یہ کام نبی کے لیے یہ بات بہت ہی تکلیف دہ تھی، بلکہ یہ نبی راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے، اور نبی یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم امتی امتی، کہ اللہ میری امت کو تو نجات دے دے، تو میری امت کو بچا لے جہنم سے اور اس کے عذاب سے۔ تو آپ کا اور ہمارا تکلیف میں پڑ جانا یہ نبی کے لیے بہت ہی مشکل بات تھی۔ تو اللہ نے جب ہمارے نبی کے ذریعے ہمارے اوپر اتنے سارے احسانات کیے ہیں تو یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ نبی کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں، یعنی ہمارے اوپر جب اللہ نے ہمیں زندگی دی، اتنی ساری نعمتیں دی، نبی کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان کیا، تو ہمارے حق کیا ہیں ان کے بارے میں ہمارے اوپر واجب ہونے والے حقوق کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے نبی کے حق کی ادائیگی کے لیے، ان کے احسانات کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں چند نکات اور چند باتیں ذکر کروں گا، چند حقوق کا تذکرہ مختصر انداز میں کرنے کی کوشش کروں گا جو نبی کے حقوق ہمارے اوپر اور امتیوں کے اوپر واجب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نبی کا حق جو ہمارے اور آپ کے اوپر یہ واجب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کے اوپر ایمان لے آئیں، ہم نبی کے احترام کی بات کریں، نبی کے تعظیم کی بات کریں، نبی پر درود و سلام کی بات کریں، اور نبی کے اوپر ایمان نہ لے آئیں تو ساری عبادتیں، ساری باتیں بیکار ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نبی کے اوپر ایمان لے آئیں، نبی کی رسالت کو تسلیم کریں، نبی نے جو باتیں بتلائی اللہ سے سن کر یا اللہ سے نقل کرتے ہوئے جو باتیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائی ہے، ان باتوں کو ہم ایک رسول ہونے کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم تسلیم کریں۔ اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیتے ہوئے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔
अल्लाह ने फरमाया कि फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मी अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमाती, कि लोगों एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, उस अल्लाह पर ईमान ले आओ और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। व रसूलिहि नबी, उस रसूल पर ईमान ले आओ जो उम्मी है, युमिनु बिल्लाहि व कलिमाती, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, उसके कलिमात पर ईमान रखता है। वत्तबिऊह, और उसकी इत्तिबा करो, उसकी ताबेदारी करो, उसकी बातों को मानो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो सको। मालूम ये हुआ कि कामयाबी के लिए, किसी भी इबादत के कबूलियत के लिए सबसे बड़ी बात यह, जिस तरह अल्लाह पर ईमान ज़रूरी है, अल्लाह पर ईमान ज़रूरी है, उसी तरह नबी की नबूवत को, नबी के रसालत को तस्लीम करना और मानना, ये भी हमारे दीन और ईमान के लिए ज़रूरी है, हमारे आमाल के लिए ज़रूरी है। बल्कि आज इस दुनिया में कोई भी शख्स जिसने नबी की रसालत के बारे में सुना है, नबी की नबूवत के बारे में सुना है और उसके बाद वो नबी की नबूवत पर ईमान नहीं ले आता, उसके सारे अमाल बेकार हैं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नबी की बात, नबी की तारीफ़ करते हैं, उनकी बातों की तारीफ़ करते हैं और उनकी तालीमात को सराहते हैं, लेकिन ईमान नहीं ले आते, उनका तारीफ़ करना, नबी की बातों को फैलाना और ईमान ना लाना, ये ईमान ना लाए हुए बगैर ये सारी बातें बेकार हैं। सबसे पहली बात यह कि हम नबी की नबूवत पर ईमान ले आएँ। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे ऊपर, अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। ये सबसे पहली बात है, सबसे पहला हक़ है। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही मुस्लिम की हदीस के अंदर वाज़ेह तौर से इरशाद ये फरमाया कि आज कोई आदमी मेरे बारे में सुनता है और ईमान नहीं लाता है, वो आदमी अगर इसी हालत में मर जाएगा तो वो ईमान ना लाने की वजह से जहन्नम में जाएगा। आपने फरमाया कि ला यस्मउ अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मति यहूदियुन वला नसरानियुन सुम्मा यमूतु वला युमिनु बिल्लज़ी उरसिलतु इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, कि आज मेरी इस उम्मत में, यानी जिन लोगों ने मेरा ज़माना पाया या जिन्होंने उसके बाद मेरे बारे में सुना और उसके बाद सुनने के बाद भी मेरी इस उम्मत में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यहूदी हो, नसरानी हो, जो ईमान नहीं लाए और इसी हालत में उनका इंतकाल हो गया, वफ़ात हो गई, और वो इसी हालत में अगर इंतकाल कर गए तो उनका इंतकाल करना नबी की नबूवत को तस्लीम किए हुए बगैर और जो बातें लेकर, जो अहकाम लेकर नबी को मबूस किया गया था, वला युमिनु बिल्लज़ी उरसिल्त, जो लेकर अल्लाह ने मुझे भेजा था, उस पर वो ईमान वो आदमी नहीं लाया और ऐसे ही मर गया, इल्ला काना मिन अस्हाबिन नार, तो वो कहाँ होगा? वो जहन्नम में होगा। जो आदमी नबी की नबूवत के बारे में सुनता है और फिर ईमान नहीं ले आता है, वो आदमी अगर इसी हालत में चला गया दुनिया से तो वो जहन्नमियों में से होगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। एक आदमी जो नबी की बहुत तारीफ़ करता है, नबी की तालीमात की तारीफ़ करता है और ईमान नहीं लाता, कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि वो जिसने अपनी ज़िंदगी नबी की हिमायत में, नबी की मदद में गुजार दी, अपने दादा के बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद जिसने की, वो आपके चचा थे, और आपके चचा ने आपकी हर वक्त और हर मोड़ पर मदद की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर, लेकिन ईमान नहीं ले आए। अबू तालिब जो आपके चचा थे, उन्होंने आपकी मदद की आपके ज़िंदगी में, जब लोग आपको छेड़ते थे वो आपकी मदद करते थे, आपको सताते थे वो बचाते थे आपको, लेकिन नबी को एक नबी होने की हैसियत से आपने, अबू तालिब ने तस्लीम नहीं किया। अबू तालिब का आखिरी वक्त था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अबू तालिब से कह रहे थे कि ऐ चचा जान, कलमा पढ़ लीजिए, या अम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन उहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह, कि ऐ चचा जान कलमा पढ़ लीजिए, इंशाअल्लाह आप जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। मैं अल्लाह के सामने कहूँगा कि मेरे चचा ने कलमा पढ़ा था। लेकिन जो कुफ्र के सरगना थे बड़े बड़े लोग, अबू तालिब को वरगलाने लगे, उनको आर दिलाने लगे कि पूरी ज़िंदगी बाप दादा के दीन पर थे, पूरी ज़िंदगी बाप दादा के दीन का दिफा करते रहे, बाप दादा के दीन पर थे, और आज जब आखिरी सांसें ले रहे हैं तो आप अपने दीन को छोड़ देंगे। कह रहे हैं तरगबू अन मिल्लती अब्दुल मुत्तलिब का दीन अब छोड़ दोगे? जब दुनिया से जाने का वक्त आया तो अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ दोगे?
ابو طالب کو آ گیا، شرم آ گئی، اور انہوں نے کہا کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے کہ آخری کلمہ جو ان کے زبان سے نکلنے والا تھا وہ یہ تھا کہ ہوا کان علی ملت عبد المطلب، کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر اس دنیا سے چلے گئے، عبد المطلب کے دین پر وہ اس دنیا سے چلے گئے، نبی کی حمایت کی، نبی کا ساتھ دیا، لیکن نبی کی نبوت کو نہیں مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ نبی کی مدد کی وجہ سے جہنم میں سب سے ہلکا عذاب انہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ ہیں جہنم میں۔ نبی نے یہ کہا کہ انہوں نے میری مدد کی تھی، میں ان کے لیے دعا کروں گا، میں اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ رب العزت والجلال نے آیت نازل کی اور کہا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا، نبی کے لیے ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر یہ کہیں کہ فلاں آدمی جو میرا رشتہ دار تھا، اے اللہ تو اسے بخش دے۔ اللہ نے کہا کہ یہ نہ تو نبی کے لیے جائز ہے اور نہ کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مشرکین رشتہ داروں کے لیے دعا کرے، چاہے رشتہ داری کیوں نہ ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے لیے دعا کرنے سے بھی منع کر دیا، اس لیے کہ جو اصل چیز تھی ایمان آپ کی نبوت کے اوپر، وہ ایمان نہیں تھا ان کے پاس، تو اللہ نے کہا کہ یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجئے، بلکہ اللہ نے تسلی دی آپ کو اور فرمایا کہ ان کا آپ کی مدد کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہدایت پر آ گئے، انہوں نے آپ کی مدد کی سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں نے جنت کا راستہ اختیار کر لیا ہے، آپ کا زندگی میں انہوں نے ساتھ دیا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انہوں نے جہنم کا راستہ چھوڑ دیا تھا، بلکہ آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا، لوگوں کو بتلانا، لیکن کون ہدایت کا راستہ اختیار کر کے جنت میں جائے گا یہ اللہ کے ذمے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ صرف لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ بتلا رہے ہیں لوگوں کو کہ صحیح اور غلط کیا ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اسے جنت کا راستہ دکھلا دیتا ہے۔ تو جو ایمان ہے نبی کی ذات پر ایمان، یہ نبی کا پہلا حق ہے، اور اس حق کے اوپر عمل کیے بغیر کوئی آدمی صحیح معنوں میں اس کے سارے اعمال بیکار ہیں، اس کے کسی عمل کی ضرورت اللہ کے یہاں نہیں ہے۔ یہ ہوا پہلا حق۔ دوسرا حق کیا ہے کہ نبی نے جس کے بے شمار احسانات ہیں ہمارے اوپر، نبی کی عزت کی جائے، نبی کا احترام کیا جائے، ایک عام انسان کی طرح نبی کو نہ سمجھا جائے، نبی کے نام کو اس طرح ذکر نہ کیا جائے، اس طرح نہ لیا جائے جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں، بلکہ نبی کے نام کے ذکر میں احترام کو ملحوظ رکھا جائے، نبی کا جب ذکر آئے اچھی طرح ذکر کیا جائے اور آپ کا احترام کیا جائے۔ بلکہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو تم بلند نہ کرو، نبی کے نام کو تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے نام لیتے ہو۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جو اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں اسی پر عمل کرو، اسی کو دین سمجھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، نبی جب بہت گفتگو کریں، جب کچھ بات ذکر کریں تو ان پر اپنی آواز اونچی مت کرو، جب نبی کی کسی حدیث کو بیان کیا جائے تو اس جگہ حدیث کو کاٹ کر آپ اپنی بات ذکر نہ کریں، یہ نبی کے احترام کے خلاف ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح زور زور سے آپس میں گفتگو کرتے ہو اس طرح نبی سے گفتگو مت کرو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے چیخ چیخ کر آواز بلند کر کے گفتگو کرتے ہیں اس طرح نبی سے گفتگو کرنا، یہ نبی کے احترام اور نبی کے
नबी के तौक़ीर के खिलाफ है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने यह भी कहा कि जो लोग हिदायत पर वही हैं जिन लोगों ने नबी के ऊपर जो लोग ईमान ले आए और नबी की इज़्ज़त जो लोग करते हैं, नबी का एहतराम करते हैं। अल्लाह ने फरमाया फल्लज़ीन आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु, कि जो लोग फल्लज़ीन आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु, कि जो लोग आपकी ज़ात के ऊपर ईमान ले आए, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपका एहतराम करते हैं, व नसरू, और आपके दीन की मदद करते हैं, अल्लाह के दीन की जो मदद करती है, अल्लाह के नबी जो दीन लेकर आए उस दीन पर अमल करते हैं, यही लोग हिदायत पर हैं, यही लोग हिदायत पर हैं। बल्कि नबी की वफ़ात के बाद भी किसी को ये हक़ नहीं दिया गया कि मस्जिद नबवी में, वो मस्जिद जहाँ जो नबी की मस्जिद थी, जहाँ नबी नमाज़ें पढ़ा करते थे और जिसके ज़ाविये में नबी को दफन कर दिया गया, वहाँ जाकर लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करें, वहाँ जाकर लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करें, इसका भी इख्तियार नहीं दिया गया। इसको भी जायज़ नहीं करार दिया गया कि लोग मस्जिद नबवी में जाकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। दो आदमी आते हैं मस्जिद नबवी में और आकर अपनी आवाज़ को ज़ोर ज़ोर से अपनी गुफ्तगू करते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। साहबी रसूल खलीफा सानी हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि कहाँ से हो तुम लोग, तुम दोनों कहाँ से आए हो? तो कहते हैं ताइफ। वो लोग कहते हैं, वो दोनों जो आकर मस्जिद नबी में अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, वो लोग कहते हैं कि हम ताइफ से आए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगरचे तुम दोनों लौ कुन्तुमा मिन अहलिल मदीनति लअौजअतुकुमा, अगर तुम दोनों अहले मदीना के होते, तुम दोनों यहाँ के रहने वाले होते, तो मैं तुम्हारी पिटाई करता, तुम्हें तकलीफ पहुँचाता। कि तुम लोग अंतुमा तरफ़ान अस्वातकुमा फ़ी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि तुम लोग रसूलुल्लाह की मस्जिद में, प्यारे रसूल के मस्जिद में आकर आवाज़ बुलंद करते हो। अगर तुम लोग इस जगह से होते, इस शहर के होते, तो मैं तुम्हें अच्छी तरह समझाता कि इसका अंजाम क्या है कि नबी के मस्जिद में आकर अपनी आवाज़ को बुलंद करना, ये कितना बड़ा ये जुर्म है। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबे इकराम का जज्बा, सहाबे इकराम के इज़्ज़त, कि नबी के वो इज़्ज़त किस तरह करते थे, नबी की बातों को वो किस तरह सुनते थे। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबे इकराम की जमात का हाल बयान करते हो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब गुफ्तगू करते थे, नबी की मजलिस में जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बोलते थे, तो सहाबे इकराम अपना सर नहीं उठाते थे, सहाबे इकराम अपना सर नहीं उठाते थे। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुफ्तगू करते थे, तो सहाबे इकराम अपना सर नीचा करके, अपना सर झुका कर नबी की बातों को सुनते थे। ये सहाबे इकराम के दिल में नबी की अज़मत थी, सहाबे इकराम के दिलों में नबी की इज़्ज़त थी, सहाबे इकराम के दिलों में नबी का वक़ार था। कुर्बान जाइए सहाबे इकराम की इज़्ज़त करने के जज्बे पर। सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अगर आप मुझसे ये कहें कि मैं नबी का वस्फ़ बयान कर दूं, मैं ये बयान करूं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह के थे, तो मैं ये बयान नहीं कर सकता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह के थे। इसलिए कि मुझे ये इतनी जसारत नहीं हुई कि मैं अच्छी तरह आँख भर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख सकूं। इजलाल मिन्हु, आपकी इज़्ज़त और आपकी अज़मत हमारे दिलों में ऐसी थी कि हमारे अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं थी कि हम आँखें भर के नबी की तरफ देख सकते। सही मुस्लिम के अल्फाज हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस कहते हैं कि मा कुन्तु उतीक़ु अन अमला ऐनैया, मुझे ये इतनी ताकत नहीं थी कि मैं आँख भर के नबी की तरफ देखूं और मैं नबी का वस्फ़ बयान कर सकूं कि नबी ऐसे थे। ये सहाबे इकराम के दिलों में नबी की अज़मत और नबी का एहतराम था। इसलिए नबी का दूसरा हक़ हमारे ऊपर ये है कि हम नबी की इज़्ज़त करें, नबी का एहतराम करें, उनको आम इंसानों की तरह, और जिस तरह हमें आप हमारे रिश्तेदार कराबतदार होते हैं उस तरह उनका नाम न लें। तीसरा हक़ ये कि हम नबी से मोहब्बत करें। देखिए, दुनिया में इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत किस चीज़ से होती है? माल से, जानों से, अपनी औलाद से?
نہیں، بلکہ سب سے زیادہ محبت ایک انسان کو خود سے ہوتی ہے، اپنی جان سے ہوتی ہے، اپنے نفس سے ہوتی ہے انسانوں کو سب سے زیادہ محبت۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ انت احب الی من کل شیء، کہ اللہ کے رسول آپ میری نظر میں، آپ کی محبت، آپ میری نظروں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، جان ہو مال ہو ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، سوائے میری جانوں کے، میری جان کے، میرے نفس سے زیادہ نہیں۔ یعنی یہ مال، جان و مال، سب جان و مال نہیں بلکہ مال اولاد سب سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہے، لیکن میری اپنی جان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری نظر میں، میں تمہارے دل میں میری محبت تمہاری جان سے زیادہ نہ ہو جائے، تمہاری جان سے زیادہ محبت نہ ہو جائے، اس وقت تک تم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجوع کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ میری نظر میں میری جان سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی میری جان سے زیادہ محبت، آپ کی محبت میرے جان سے زیادہ میری نظروں میں ہے۔ یہ صحابہ اکرام تھے جن کے یہاں نبی کی محبت اتنی زیادہ تھی، اور جب تک ان سارے دنیاوی چیزوں کے مقابلے میں نبی کی محبت ہمارے دلوں میں نہ آ جائے، اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ توبہ کے اندر 8 چیزوں کا تذکرہ کیا، 8 چیزوں کا تذکرہ کیا، اور تذکرہ کر کے یہ بتلایا کہ اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو گئی تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یعنی محبت رسول کا معیار بتلایا کہ محبت کس چیز سے ظاہر ہوتی ہے۔ محبت کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں کو کچھ خاص دنوں میں جھنڈیوں سے سجا دیں، ہم نبی کے نام کا صرف ذکر کریں، نبی کے کام کا ذکر نہ کریں، نبی نے جو باتیں بتلائی ہیں ان باتوں پر عمل نہ کریں، بلکہ ہم نے محبت کا معیار ہی بدل دیا ہے۔ بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا کہ محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا، کہ نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، ابناؤکم، تمہارے باپ دادا تمہاری نظروں میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، وہ ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد تمہارے نظروں میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، تمہارے بھائی تمہاری نظروں میں اللہ کے اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری نظروں میں زیادہ محبوب ہیں، تمہارے مال تمہاری نظروں میں زیادہ محبوب ہیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور یہ تجارت جس کے کساد بازاری سے، جس کے مندے سے تم ڈلتے ہو، یہ تجارت تمہیں زیادہ محبوب ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ مسکن، یہ گھر جس میں تم رہتے ہو، یہ زیادہ محبوب ہے۔ کس چیز سے؟ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ۔ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ۔ فَتَرَبَّصُوا، تو فتربصوا، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ جب ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر اللہ کا عذاب دور نہیں ہے۔ اس لیے کہ زندگی، ایک مسلمان کی زندگی، ایک مومن کی زندگی میں محبت صرف اور صرف صحیح اور حقیقی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دین کی محبت، شریعت کی محبت، اور اس سے اللہ کے راستے میں جہاد کی محبت، یہ سب سے بڑی محبت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت سب سے زیادہ کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی اللہ کے رسول سے جب ہم محبت کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ایک صحابی، اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول جواب نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول جواب نہ دے کر ان سے الٹا سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماذا اعددت لها،
یہ قیامت جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، اس قیامت کی تیاری تم نے کیا کی ہے؟ قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا کہ ماذا عادت لہا، قیامت کی تیاری کی ہے، کیا کی ہے؟ صحابہ اکرام، وہ صحابی جواب دیتے، وہ کہتے تیاری تو بہت زیادہ نہیں کی ہے، تیاری بہت زیادہ نہیں ہے قیامت کی، لیکن میں اللہ سے اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تیاری کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ سے اور آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب یہ آدمی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ تم جنت میں جب اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو انت ما من احببت، تم جنت میں اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، تم اسی کے ساتھ ہوگے آخرت میں جس سے تم محبت کرتے ہو۔ دنیا میں اگر اللہ سے محبت، رسول سے محبت کر کے ہم نے زندگی گزاری ہے تو اللہ رب العزت والجلال قیامت کے دن رسول کے ساتھ آپ کو جنت میں جگہ دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے بہت ساری حدیثیں اللہ کے رسول سے سنی، ہم لوگوں کو سب سے زیادہ جو حدیث سن کر خوشی ہوئی وہ یہی حدیث تھی، سب سے زیادہ جو حدیث سن کر خوشی ہوئی وہ اللہ کے رسول کی زبان مبارک سے نکلنے والے یہ الفاظ تھے کہ انت ما من احبب، کہ تم اس قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرو گے۔ کہتے حضرت انس، اس حدیث کے راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ لوگوں گواہ رہنا، میں آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، عثمان اور علی سے محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ آخرت میں جنت میں صحابہ اکرام اور خلفائے اربعہ کے ساتھ رہوں گا۔ تو اللہ کے رسول سے محبت یہ ہمیں جنت میں وہ جگہ دے گی، وہ مقام کہ ہم نے جس سے محبت کر کے اپنی زندگی گزاری تھی، قیامت کے دن اللہ رب العزت والجلال اسی کا ساتھ ہمیں دے گا۔ نمبر 4، نبی کی محبت کا تقاضا اور حق یہ ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے۔ صرف محبت کا زبانی دعویٰ یہ کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، یہ اہمیت کی بات نہیں، بلکہ اہمیت یہ ہے کہ ہم جب نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم نبی کی اتباع کریں۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، مومن جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یعنی رسول کی باتوں کے آ جانے کے بعد کوئی اگر مگر گاؤ چو چرا نہیں، بلکہ جو بات آ جائے اس بات کو تسلیم کرنا، اس بات کو ماننا، یہ عین دین ہے، یہ عین ایمان ہے۔ نبی کی باتوں کے آ جانے کے بعد، نبی کے حدیث کے آ جانے کے بعد کوئی اگر مگر چو چرا یہ مسلمان کا، ایک مومن کا طریقہ نہیں ہو سکتا، بلکہ مومن کا طریقہ یہ ہے کہ جب نبی کی بات آ جائے تو سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں۔ نمبر 5، نبی کا 5واں حق یہ ہے کہ ہم آج بہت سارے مسائل میں اختلاف پائے جاتے ہیں، آج بہت سارے مسائل میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، ان اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان اختلاف کو حل کرنے کا طریقہ اور راستہ خود اللہ رب العزت والجلال نے یہ بتلایا کہ اگر اختلاف ہو جائے تو میں نے جس کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے اس کو حکم بنا لو، فیصل بنا لو۔ وہ یعنی اس نے جو بات بتائی ہے، نبی نے جو بات بتلائی ہے، اسی باتوں کو فیصل بنا کر اپنے اختلاف کو حل کر لو۔ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر اختلاف ہو جائے کسی بھی معاملے میں، دین کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹا دو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اسے لوٹا دو۔ بلکہ اللہ نے کہا کہ قسم ہے، اللہ نے خود اپنی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ رب ذوالجلال کی قسم، وہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اختلافی مسائل میں، جن چیزوں میں اختلاف ہو جائے، جن مسائل میں آپس میں لوگ مختلف ہو جائیں، ان مسائل میں آپ کو حکم نہ مان لے، اس وقت تک لوگ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، پروردگار کی قسم کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ لوگ
آپ کو حکم بنا لے، آپ کو فیصل مان لے ان چیزوں میں جس میں اختلاف ہے ان کا۔ تو نبی کا پانچواں حق یہ کہ جن بھی مسائل میں اختلاف ہو ان مسائل میں نبی کو فیصل مانا جائے، نبی کے احادیث کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ یہ سارے مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ اسوہ اور آئیڈیل، نمونہ۔ اگر کسی کو اچھا باپ بننا ہے تو وہ فاطمہ کے باپ میں اپنا اسوہ اور اپنا آئیڈیل تلاش کرے کہ اللہ کے رسول نے ایک باپ بن کر کس طرح امت کو دکھلایا۔ اگر کسی کو اچھا شوہر بننا ہے تو وہ اچھے شوہر کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر میں اپنا نمونہ اور اپنا آئیڈیل تلاش کرے کہ ایک شوہر بن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح زندگی گزاری اور اپنے امتیوں کو کیا بتلایا کہ کس طرح ایک اچھا شوہر زندگی گزار سکتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ۔ تو نبی کی زندگی عبادت ہو، گھریلو مسائل ہوں، ہر مسئلے میں، ہر چیزوں میں نبی کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ اگر کسی کے زندگی میں ہے تو وہ ہم سب کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ تو جو بھی مسائل ہو، ہمیں کسی چیز میں نمونہ لینا ہے، کسی چیز میں مثال حاصل کرنا ہے، کسی چیز میں مثال لینا ہے تو وہ نبی کی زندگی سے ہم مثال کو حاصل کریں، یہ نبی کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اس کے بعد نمبر 7 کہ دین نبی کے بعثت کا یہ مقصد اور نبی کے بعثت کا یہ حق ہمارے اوپر ہے کہ ہم دین میں ہر طرح کے نئے کاموں سے، نئی عبادات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اس لیے کہ جب دین میں کوئی نئی بات اور نیا کام آ گیا اس کے بعد ساری عبادت بیکار ہے۔ آپ ظاہر میں وہ بات، وہ عبادت جتنی بھی اچھی ہو، لیکن اگر وہ عبادت اللہ اور اس کے رسول کے دین کے بنیاد پر نہیں ہے، دینی کسوٹی پر وہ عبادت کھری نہیں اتر رہی ہے تو وہ عبادت بیکار ہے، اللہ کے یہاں وہ عبادت مردود ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے دین کے معاملے میں کوئی نیا کام ایجاد کیا، کوئی ایسا کام کیا جو کام نبی نے نہیں کیا، نبی نے نہیں کہا اس کام کے کرنے کے بارے میں، وہ کام مردود ہے، جس پر ہماری شریعت نہیں تھی، خلفائے اربعہ نے وہ کام نہیں کیا تو وہ کام مردود ہے، اس کام کا اللہ کے یہاں کوئی معیار نہیں ہے۔ بلکہ ایسا شخص جو دین میں نیا کام کر رہا ہے وہ نعوذ باللہ ہمارے رسول کو اور اپنے رسول کو جس سے وہ محبت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو خائن سمجھ رہا ہے، اس کے بارے میں یہ گمان کر رہا ہے کہ اس نبی نے ہم کو ہمارے پاس دین کو صحیح طرح سے پہنچایا نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کہ یہ الفاظ امام مالک نے کہا کہ من احدث فی هذه الامہ لم یکن علیہ سلفها فقد زعم ان الرسول خان الدین، کہ جس نے دین میں نیا کام کیا چاہے وہ کام دیکھنے میں جتنا بھی اچھا لگے، صرف اچھا لگنے سے کوئی کام دین نہیں ہو سکتا۔ امام مالک نے کہا کہ جس نے دین میں نیا کام ایجاد کیا فقد زعم ان الرسول خان الدین، اس نے یہ گمان کیا کہ نبی نے دین کو پہنچانے میں خیانت کی، کچھ باتیں نبی نے چھپا لی، پہنچائی نہیں، اس لیے کہ جو باتیں اس دین نہیں تھا، آج سے 1450 سال پہلے جب اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، جب اس دن وہ جو چیز دین نہیں تھی آج وہ کیسے دین ہو گئی؟ جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا۔ نمبر 8 نبی کے اوپر 8واں حق یہ ہے کہ ہم نبی کی شان میں غلو نہ کریں۔ نبی ہیں، نبی کو اللہ نہ بنائے، نبی کو رب نہ بنائے، ان کے اوپر ایمان لے آئیں، ان کے اوپر ایمان لے کر ان کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، لیکن ان کی شان میں غلو نہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا صحیح حدیث ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نصرانی بہت زیادہ محبت کرتے، ایسا نہیں ہے کہ ان سے محبت نہیں کرتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو ان کی شان سے بڑھا دیا، ان کو رب بنا دیا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کی شان میں غلو کر دیا، تم لوگ ایسا مت کرنا، تم لوگ میری شان میں غلو نہ کرنا۔ تو نبی کو نبی مانیے، ان کی عزت کیجئے، ان سے محبت کیجئے، ان کے دین کو مانیے، لیکن ان کی شان میں غلو نہ کیجئے۔ نبی کا 9واں حق، 10 باتیں کہے کہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ نبی کا 9واں حق یہ ہے کہ ہم جب بھی نبی کا نام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے،
हम आपके ऊपर दरूद व सलाम भेजें, दरूद व सलाम भेजें। अल्लाह ने हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ने फरमाया कि आप नबी के ऊपर दरूद व सलाम भेजो, बल्कि हम जब दुआ के लिए हाथ उठाएं नबी के ऊपर कसरत से दरूद व सलाम भेजें। जुमा का दिन हो, नबी के ऊपर कसरत से दरूद व सलाम भेजें। एक सहाबी आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, जब मैं दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी दुआ में आपके ऊपर दरूद व सलाम भेजता हूँ, तो आप ज़रा बतलाइए कि मैं अपनी दुआ का कितना हिस्सा आपके दरूद व सलाम के लिए खास कर दूँ। यानी जब दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ तो कितना हिस्सा आपके ऊपर दरूद व सलाम भेजने के लिए खास कर दूँ। उन्होंने खुद बतलाया कि मैं क्या अपने दुआ का 1/4 यानी 4 हिस्सा करके 1 हिस्सा मैं आपके ऊपर दरूद व सलाम के लिए खास कर दूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इससे ज़्यादा करो, ज़्यादा बेहतर है। ये तिरमिज़ी की सही हदीस है। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी से कहा कि 1/4 नहीं बल्कि उससे ज़्यादा दरूद व सलाम भेजो, ये ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा अच्छा, एक दुआ का 3 हिस्सा करके मैं 1 हिस्सा दरूद व सलाम भेजूँ। उन्होंने अल्लाह के रसूल ने कहा कि इससे ज़्यादा भेजो, ज़्यादा बेहतर है। साहबी ने कहा कि अच्छा आधा कर दूँ, एक दुआ को 2 हिस्सों में तकसीम करूँ और आधा हिस्सा मैं सिर्फ दुआ में दरूद व सलाम ही भेजता रहूँ, तो आपकी क्या राय है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे ज़्यादा करो तो और ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वो सहाबी कहते हैं कि मैं अब पूरी की पूरी दुआ आपके लिए दरूद व सलाम भेजने में ही पूरी कर दूंगा। पूरी दुआ मैं क्या करूंगा? आपके ऊपर दरूद व सलाम भेजूंगा। अल्लाह के रसूल सहाबी से कहते हैं इज़न तकफ़ा हम्मुक, कि तब जब तुम इतना ज़्यादा मेरे ऊपर दुआ दरूद व सलाम भेजोगे तो क्या होगा? वह युग़फ़र ज़ंबुक, जो तुम्हारे हम व गम है, जो गम है तुम्हारे ऊपर वो गम ख़त्म हो जाएगा। वह युग़फ़र ज़ंबुक, और तुम्हारी गुनाहें माफ़ कर दी जाएंगी। तो नबी के ऊपर दरूद व सलाम भेजना ये बहुत ही फजीलत की बात है। और आखिरी बात कि नबी की सीरत को एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि हम नबी की सीरत को लोगों तक पहुँचाएँ। आज इस्लाम के बारे में गलतफहमी फैलने का एक बड़ा ज़रिया और बड़ा सबब यह है कि हम ना तो खुद नबी की सीरत पढ़ते और ना नबी की सीरत लोगों तक पहुँचाते हैं। तो नबी की सीरत पहुँचाना, नबी की ज़िंदगी को लोगों के सामने बयान करना और लोगों को बताना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इसलिए कि हम जब जानेंगे, जब लोगों को बतलाएंगे, तब ये पता चलेगा कि हम जिस दीन और जिस शरीयत के ऊपर उंगली उठाते हैं वो दीन और उस दीन की तालीमात सारे इंसानों के लिए और सारी इंसानियत के लिए कितनी बेहतर और कितनी अफजल है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर आपके जो हुकूक हैं उम्मत के ऊपर, उन हुकूक में से, उन बातों में से चंद बातों का तज़किरा मैंने किया। अब मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल से यही दुआ करता हूँ कि बारेला तो नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में सही मानों में पैदा कर दे। नबी के जो हुकूक हमारे ऊपर आयद हो रहे हैं उन हुकूक को हमें अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। बारेला हमें जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख। जब हमारा इस दुनिया से जाने का वक्त आए, सांसों के डोर के टूटने का वक्त आए, तो हमें ये इस बात की तौफीक दे कि हमारा आखिरी कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।